مایوس ہو جاؤں ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا یقین تو میرا اللہ ہے، یقین ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ نہ جانے کیا راز چھپا ہے سجدے میں، انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ کعبے کو چھونے کا جی چاہتا ہے، چھو کر رونے کا جی چاہتا ہے، اور ہمارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ ہمیں موسیقی تو رلاتی ہے مگر قرآن نہیں۔ کہیں سجدوں کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں رہتا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر میرے رب العالمین کی محبت لامحدود ہے۔ جو بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ نام وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ ہی اوقات۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں، لکیر بنانے والے پر یقین ہونا چاہیے۔ دعائیں جتنی طویل ہوں معجزے اتنے ہی نزدیک ہو جاتے ہیں۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ جب ارادے نیک رکھو گے نا تو آپ کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہوگا جب ہم طواف کعبہ کریں گے۔ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کامیابی کا کیا راز ہے تو جواب آیا، قرآن پاک پڑھو۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ بے شک میرے رب نے مجھے بہترین سے نوازا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی کیا، تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ فجر کا وقت تھا اور چند آنسو تھے ہیں۔ بہت پرسکون وہ ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صبح کی شروعات اس پاک نام سے کرو جس کی پاکی زمین و آسماں کی ہر شے کرتی ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اپنے جسم اور روح کو پاک رکھو، کیا معلوم کب اللہ پاک سے ملاقات ہو جائے۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر میرے رب العالمین کی محبت لامحدود ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک لے آتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ علم تو بہت جمع کر کے رکھ لیا، اب عمل کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ پوچھا گیا کہ کامیابی کا کیا راز ہے تو جواب آیا، قرآن پاک پڑھو۔ کہیں سجدوں کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اے میرے پیارے رب،
تو قرآن پاک کو میرے دل کا سکون اور آنکھوں کا نور بنا دے۔ ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے جب قرآن پاک دل سے پڑھا جاتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں نا، پھر وہ خدا کے در پر ہی سکون پاتے ہیں۔ میری ہر دعا میں رہنے والا شخص میرے نصیب میں نہیں۔ دکھ سب کو نہیں ہوتا، دکھ صرف انہیں ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتے ہیں۔ محبت سچی ہی ہوتی ہے جب رشتے میں نکاح کا لفظ شامل ہو جائے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہے۔ مجھے میری ماں نے سکھایا ہے کہ تمہارا دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ 7 ارب مسکراہٹوں میں پسند ہے مجھے میری ماں کا مسکرانا۔ جب بھی ماں پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں محبت باقی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے مجھ کو میری ماں۔ کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے، پر سمجھتی ہے میرے ہر دکھ کو میری ماں۔ یا اللہ میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا، آمین۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کو بند کر اپنے رب پر یقین کرنا اور خود کو ہر فکر سے آزاد کر لینا اور دل میں شک نہ لانا۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر عطا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پر نم کر دیا۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ سے ایک کن چاہیے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ دن کے سنبھلے ہوئے لوگ راتوں میں بکھر جاتے ہیں، جبھی تو کچھ سجدے صرف رات میں ہی مقرر کیے گئے ہیں جو بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ شوق محبت لگ جاتا ہے تو پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو رات کے پچھلے پہر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا اب کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یا اللہ پاک غریب رکھ یا امیر رکھ، بس اپنے قریب رکھ، میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، بس ایسا میرا نصیب رکھ۔ تمہیں مال بڑھانے کی خواہش نے ہلاکت میں ڈال دیا، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ کتنی معصوم سی تمنا ہے اپنا نام تیری آواز میں سنو۔ جن جگہوں پر زندگی کے حسین لمحے گزرے ہوں ان میں ایک عجیب سحر ہوتا ہے کہ ان جگہوں کو دیکھتے ہیں سارے منظر، سارے لمحے جب یاد آتے ہیں نا تو آپ کو مسحور کر دیتے ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا یہ کہنا میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھو گا۔ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔
کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ وہ معجزے بھی ان کے لیے کرتا ہے جو اس کی مصلحتوں سے انکار نہیں کرتے۔ جب اداسی آپ کے دل کو بھر دے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہوں تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں۔ کاش کوئی اگر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب مجھے معاف فرما دیجیے۔ خدا کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ خوشی کے 5 رہنما اصول۔ 1 نفرت کرنے والے مت بنے۔ 2 فضول فکریں مت پالیں۔ 3 سادگی اپنائیں۔ 4 زیادہ دینے والے بنیں۔ 5 اپنی توقعات ہمیشہ کم رکھیں۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنی علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پالیں۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں۔ جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یوں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے گھر آباد رکھے، آمین۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے، خوبصورت رویوں سے، خوش اخلاقی سے بھی ہوتی ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے، اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ مجھے اور اب سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا، اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتا ہے، اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کرے اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ کسی سے خوش دلی کے اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔
بدگمانی کیا ہے یہ نفرت کی ایپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ محبت ہونا بڑی بات نہیں، محبت قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جو اندر سے مر جاتے ہیں نا، وہ پھر دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک امید ہے جو مجھے روز جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن میرا اللہ میری ساری دعائیں سن لے گا۔ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف میرا خدا ہے۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کے بھی ٹکڑے کر سکتا ہے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے مر جاتا۔ جب انسان کا دل اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہوئی یہ کوئی نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ انسان کے آنسوں اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ شکوے تو ایسے کرتے ہو جسے صرف میرے ہی ہو۔ کچھ ایسے حادثے بھی ہوتے ہیں انسان بچ تو جاتا ہے لیکن زندہ نہیں رہتا۔ شام ہے جام ہے جستجو نہیں ہے، فقط گراؤ ہے پھولوں کا خوشبو نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش اور محنت کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ بہت مہنگی پڑتی ہے وہ محبت
जहां खुद को सता कर दिया जाए। खुशी के फूलों से इतना प्यार ना करो कि इसकी पंखुड़ियों से गम का अरक टपकने लगे। इससे बड़ी तबाही वो बर्बादी नहीं है कि हम आजमाइश के अयाम में भी बुरे अमाल करें। जो दर्द तुम महसूस करते हो उन्हें गौर से सुनो, ये पैगामात हैं। बंदे की बेहतरी खुदा बंदे से बेहतर जानता है। अगर कोई तुम्हारी शिकायत करते हुए रब के सामने रो पड़े तो सोचा है क्या हाल होगा तुम्हारा। पाकिस्तान की कौमी बीमारी जलन है, चाहे वो मैदे की हो या दूसरों की तरक्की और खुशहाली की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जिस तरह खराब ग़िज़ा इंसानी सेहत को तबाह करती है, इसी तरह एक बुरा इंसान अपने अर्द गिर्द मौजूद लोगों के किरदार को तबाह कर देता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वो हमें वही अता करता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। टूट सा गया है मेरे एतबार का वजूद, अब कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता। बहुत मुश्किल है इस शख्स को समझना जो जानना सब कुछ है पर बोलता नहीं। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। औरत अगर इतनी बेअक्ल होती तो पहली दरसगाह मां की गोद ना होती। अल्लाह की मदद आती रहेगी और कामयाबी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत में हर आग गुलजार बन जाती है। बांटने से खुशियां इस तरह बढ़ती हैं जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अल्लाह पाक हर माँ बाप को इतनी उम्र अता कर दे कि वो सारी खुशियों को देख सकें जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए मांगी हैं। बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको जाए नमाज तक ले आते हैं, जिन्हें आप अच्छे नहीं लगते। वो आपके बारे में कुछ ज्यादा ही छानबीन करते हैं। इंसान बुरी नियत ना रखे तो अल्लाह इसे कभी रुस्वा नहीं करता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, अक्ल और शऊर इंसान के बेहतरीन साथी है। इसकी शान यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो फरमा देता है कि हो जा तो वो हो जाती है। हकीकत तो यह है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमजोर और आर्जी है। अल्लाह वाले कभी अना वाले नहीं होते और अना वाले कभी अल्लाह वाले नहीं होते। कोई इंसान बुरा नहीं होता, बस इससे कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है जो बुरा होता है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से, जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खामियों का एहसास कामयाबी की कुंजी है। आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल चलना कामयाबी की अलामत है। फजर रब से सारी बातें मनवा लेती है। दुआ ही से जिंदगी की तमाम मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो सकती है। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं आपके किरदार को अपनाएंगे। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहां कैसे ये सब मेरा रब जानता है। दो घूंट अल्लाह को बहुत पसंद है, एक गुस्से का दूसरा सब्र का। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। हार और जीत तो इंसान के अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। दरगुजरों का सदका है। परेशानी से बचने का वाहिद रास्ता यह है कि इंसान अपनी जिंदगी को खालिक की मर्जी के मुताबिक बसर करे। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, अब थोड़े से कामयाब हो जाओ, वो आपको खैरात में मिल जाएंगे। मजा चख ले जो सजदों में गम सुनाने का, महफिल गम कहीं फिर वो सजाया नहीं करते। जिसने खालिक मखलूक और मकसूद को पहचान लिया, उसने जिंदगी के सबसे बड़े राज को जान लिया। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं,
یا تو دل کے یا تو آنکھوں کے غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھنے والے اپنے رب کا احسان اور کرم دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے اللہ کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ باپ سے عزت اور ماں سے آرام ملتا ہے، خون کے رشتوں میں اگر ہوتی محبت، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی پرہیز کرے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے، تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ جو دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ آنکھیں مجھے دی ہیں یا رب تو مدینہ بھی دکھا دے۔ آمین۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرتے ہوئے آنسوں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کر دیتی ہے، جبکہ نہ سمجھ عورت اچھے بھلے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ کسی کو اتنی عزت بھی نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق ہی سمجھ لے۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہے جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ بندے میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافے سے علم نہیں، تکبر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسے برداشت کرنا آ گیا اس کو زندگی گزارنے کا ہنر آ گیا۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ڈرتے رہو۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ زندگی کی بہترین چیزیں ہمیں مفت میں میسر ہیں، دوسرے نمبر پر بہترین چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بہت اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ افسردگی اپنے خیالات کا غلط استعمال ہے۔ اہم ہونا اچھا ہے مگر زیادہ اہم اچھا ہونا ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ہم میں سے سب عظیم کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے کام بڑی محبت سے کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے، ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا،
اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ جو انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو دوسرے کئی اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ اور کسی اور کے سپردال ہوتے ہی یہ رنگ برنگی تتلیاں اپنے رنگ کیوں کھونے لگتی ہیں؟ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ انسان کو انسان کی قدر نہیں ہے تو پھلوں کو کیا ضرورت؟ کب سے اپنی تلاش میں گم ہوں، اے خدا مجھ کو مجھ پہ افشا کر۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو اپنے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے آپ کا ذہنی سکون چھین سکے۔ محبت کے موضوع پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ محبت بول ہی بڑا اور آزمائش والا ہے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں، ایسی لاپتہ ہوئی ہے۔ خوشیاں کہ زندگی دکھوں کا ڈھیر بن گئی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کا نٹوں سے بھری، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ سفر روز کا ہے اور جانا کہیں بھی نہیں۔ یہ گردش ایام مجھے رنج بہت ہے۔ کچھ خواب تھے جو بکھرنے کے نہیں تھے، ترک لذت میں جو لذت ہے وہ حاصل لذت میں کہاں ہے؟ وقت کے تیر تو سینے پہ سنبھالے ہم نے، اور جو نیل پڑے ہیں تیری گفتار سے ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل اب سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا اپنا وہ ہے جو تمہیں کسی دوسرے کے لیے نظر انداز نہ کرے۔ حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو پھر چاند نہیں لگتا۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ اللہ کی طرف اپنے اٹھتے قدم کبھی اس بات سے مت روکو کہ تم ماضی میں کیا کر چکے ہو۔ اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، اس کو توبہ کا ایک خالص آنسو پسند ہے۔ بہت زیادہ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کی سادہ حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ دھوکے دینے کے ہزار طریقے ہیں، مگر سب سے گھٹیا طریقہ محبت و ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ مانند زہر ہوں ذائقہ نہیں داستہ رکھتا ہوں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں سے لڑ کر نہیں تنگ آ کر دور ہوتے ہیں۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اخلاق بہترین کر کے دیکھا ہے، لوگ پھر بھی چہروں پر مرتے ہیں۔ زندگی میں اثار قربانی اچھی چیز ہے، لیکن اتنا سیلف لیس ہونا بھی اچھا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ کائنات کے سب سے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کر لینے کا منظر ہے۔
تنہا رہ لے مگر عزت کا معیار نہ گرائیں، کیونکہ عزت کے بغیر انسان کا کوئی وجود نہیں۔ دور افق کی گری چپ میں ہم اکیلے ڈھونڈ رہے ہیں، بیتے لمحے کھونے لوگ۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، رب کے دینے میں نہیں۔ چھوڑ دیا آج سب کو بلا وجہ تنگ کرنا، جب کوئی اپنا سمجھتا ہی نہیں تو احساس دلانے کا کیا فائدہ؟ اگر کسی کی مسکراہٹیں اب سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ہم نے کچھی عمروں میں جیون کے وہ دکھ جھیلے ہیں جن عمروں میں رکھتے ہیں سب پھول کتابوں میں۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے، اب خوشبو کے عوض پھول کو کیا دیتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا ہے، نام مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ مرحلے دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے، لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھ میں یا رب العالمین، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور اللہ سے بات کرنے کا سکون ایک طرف۔ پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ دل کے دروازوں پر لگے نفرت کے تالے کھولیں اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دیں۔ خطائیں درگزر کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر کسی کے قابل بننے کے بعد آپ اپنے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا غم ہو نعمت کہلاتی ہے۔ ایک فرعون کا رونا نہیں ہے میرے لیے، میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ اب درد سہے بغیر ہوش میں واپس نہیں آ سکتے، جو تجھے بھول گیا تجھ پہ بھی لازم ہے۔ امیر خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر، جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے بخت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں، ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ اب دل میں وہ تپاک کی عادت نہیں رہی، ہم اب زندگی سے بھی اٹھ کر نہیں ملتے۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں، یہ آپ کی خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ان کی قدر کریں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف اور صرف بازار میں ہی مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان کے عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ کہاں سے لاؤ ہے روز ایک نیا دل، توڑنے والوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ ان لڑکیوں میں سے بنے جو گھر سے نکلتے وقت میک اپ نہیں وضو کر کے نکلتی ہے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا یوں سنبھل جانا، میرے دل کا بدل جانا صاحب میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی، وہ بھی کیا دور تھا مرشد۔ جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب میں تھامنا ہوتا ہے۔ الفاظ سننے والے تو ہزار ہیں لیکن خاموشی سننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جتنی زیادہ گفتگو ہوگی اتنی زیادہ ترقی ہوگی۔ سوائے صبر کے کچھ بھی تو میرے بس میں نہ تھا،
100 जितना हो सका परवरदिगार मैंने किया। किस्मत खेल नहीं खेलती, बाज औकात इंसान इंसानों से खेल जाते हैं। आपको लोगों से इस वक्त बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप उन्हें वो नहीं दे पाएंगे जो वो आपसे चाहते हैं। हम दुनिया में इम्तिहान में हैं, आपका इम्तिहानी वर्क किसी भी लम्हा खत्म हो सकता है, और जो वक्त अल्लाह ने आपके लिए खास मुकर्रर किया है वो इंतहा पजीर हो सकता है। बेहतर है कि अपने नामा अमाल के वर्क पर ध्यान रखें। इंसान मेरा दर्द समझ ही नहीं सकते, मैं अपने सारे जख्म खुदा को दिखाऊंगा। जिंदगी कर गई गजल पूरी मौत के काफिये ने दस्तक दी। तालिब को ये क्या इल्म करम है कि सितम है, जाने के लिए रूठ मनाने के लिए, और फिर सुकून आ जाता है जब ये समझ लिया जाए कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है। सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज सुनकर कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। चेहरे बदसूरत नहीं होते, उन्हें देखने वाली आंख खूबसूरत या बदसूरत होती है, जो सामने वाले मंजर को अपने ज़र्फ के मुताबिक रंग देती है। तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है। तब दूर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। जब रब को अब से प्यार होता है तो वो इन तमाम लोगों से आपको दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। मैंने सब तीर खा कर देखे हैं, सबसे जहरीली कमान अपनों की होती है। काश मेरे और मक्का के दरमियान कोई गिल्ली होती, जब भी मेरा दिल थकता मैं उसकी तरफ जा सकती। हम सुकून की तलाश में अक्सर उन रास्तों को अपनाते हैं जो मजीद बेसुकूनी की वजह बनते हैं। कुछ बातें ना जबान पे आती हैं और ना ही दिल से कहीं जाती है। बेहद गम है जिनमें अव्वल उम्र गुजर जाने का गम, हर ख्वाहिश का धीरे धीरे दिल से उतर जाने का गम। दरिया पार उतरने वाले ये भी जान नहीं पाए कि किनारे पर ले डूबा पार उतर जाने का गम। और फिर जिस दुख का कोई इलाज ना हो उसे बस सहना ही पड़ता है। याद आएंगे जमाने को मिसालों के लिए, जैसे बोसीदा किताबें हों हवालों के लिए। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। थोड़ी सी इबादत बहुत सा सल्लाह देती है, कभी कभी छोटी सी दुआ अर्श हिला देती है। ए रहम करने वाले रब, मेरा दिल आपके इख्तियार में है, उसे अपने ताबे कर दीजिए, आमीन। हाथ की लकीरों पर नहीं, लकीर बनाने वाले पर यकीन होना चाहिए। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। 1 बोले गए अल्फाज, 2 गुजरा हुआ वक्त, 3 टूटा हुआ भरोसा। या अल्लाह सब्र दे, तेरे बंदे इम्तिहान लेते हैं। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सजदे में सर रखने से रहमतें बरसती हैं। मुझे किसी से कंपेयर मत किया करे, खुदा ने मुझे सबसे अलग बनाया है। अल्फाज में कहां आती है कैफियत दिल की महसूस जो होता है बताया नहीं जाता। दुनिया की 3 हसीन तरीन जगहें, 1 खाना काबा, 2 रोजा रसूल, 3 और मां की गोद। उसे रुलाने वाला क्या जाने, इसकी हंसी इसके बाबा के लिए आब हयात है। सबसे खूबसूरत एहसास यह है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो आप और अल्लाह के दरमियान राज थी। बेटियों के दुख समझना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए तो इस घर में भी जगह नहीं होती जहां वो पैदा होती है। तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, वो भला चांद सितारों को कहां देखेगा। किसी एक का होकर रहना ही मोहब्बत की असल खूबसूरती है। बचपन में सोचा था बड़े होकर गरीबों की मदद करूंगा, बड़े होकर खुद ही गरीब हो गया। ये खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां को सलामत रखना। खुश नसीबी ये भी है कि हमारे घर आजान की आवाज आती है। कभी कभी तकलीफ इतनी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। पता है यकीन क्या है, जब तुम पूरी तरह हार जाओ फिर भी मुस्कुरा कर कहो कोई बात नहीं, वो अल्लाह है ना। ला हासिल की तमन्ना आपकी हस्ती बखेर देती है।
خدا سلامت رکھے میری ماں کو، جو ہر حال میں میری خوشی کا خیال رکھتی ہے۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں، اس لمحے بابا جان کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ خود کو دنیا سے بیزار جب پاؤ، قرآن پاک اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہے، یہ پہلے رو رو کر اب سے دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق تو طبیعت، تربیت اور نیت سے ہوتا ہے۔ جس رب نے آسمان کو تاروں سے بھر دیا، وہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اے خدا، تیرے کن کے بغیر فقط میں خاک ہوں۔ زندگی کو ایسا بنا دے میرے اللہ کہ خوشی ملے تو سجدہ کروں، غم ملے تو صبر کروں۔ قرآن سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن نبھاتے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو سب کچھ کھو کر بھی نہ ملے وہ انسان کی محبت، اور جو بار بار کھو کر بھی ہر بار ملے وہ خدا کی محبت۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ ایسی دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے بیچ راز تھی۔ بس اتنا امیر ہونا ہے کہ جب اداس ہوں تو مکہ پہنچ جاؤں، آمین۔ اتنے شکوے ہیں خدا سے تو پھر ٹھیک ہے سانس مت لیا کیجیے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ دعا میں گزارا گیا وقت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ زندگی میں کسی لڑکی سے اس وقت پیار کرنا جب تم میں اسے اپنی بیوی بنانے کی ہمت ہو۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکے، حیا کی چادر بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح سفر مدینہ کا آغاز ہونا ہے۔ تراش لیتا ہوں لفظوں سے لوگوں کے دلوں کو، میں نے یہ ہنر بہت ٹھوکروں کے بعد سیکھا ہے۔ اللہ پاک جو دن کو رات بنانے پر قادر ہے، وہ تمہاری تکلیف کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے۔ تم دل سے مانگ کر تو دیکھو، فجر کی نماز پابندی سے ادا کرنے والوں کے چہروں پر الگ ہی سکون ہوا کرتا ہے۔ نماز وہ شے ہے کہ جس کو ادا تو زمین پر کیا جاتا ہے، مگر قبولیت و مقبولیت عرش پر نصیب ہوتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں بھی خاموش رہنے پر بھی۔ میں نے ماں کے بعد ماں جیسی وفا صرف بہنوں میں دیکھی ہے۔ اللہ کریم سب بہنوں کے نصیب چاند ستاروں سے روشن کرے، آمین۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ ایسی دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے بیچ راز تھی۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو اور جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔
خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنے ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سے محبت کرتا ہے؟ سکون دل کا کامیاب نسخہ: اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دیا جائے۔ ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لے یہ دنیا، ہم ان کے سامنے دعا میں بیٹا مانگتے ہیں۔ جب ارادے نیک رکھو گے نا تو آپ کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ دیکھ کر جس کو دل نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ ہم بھی کعبے کو جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، حاضری کی تمنا میں روتے ہیں۔ جو میرے اللہ ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے۔ ایک دن ایسا آئے گا میرا رب مجھے مدینے بلائے گا انشاءاللہ۔ سنا ہے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے۔ اپنے اللہ سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا فرماتا ہے۔ 7 ارب مسکراہٹوں میں مجھے پسند ہے مسکرانا میرے والدین کا۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ بس اتنی سی زندگی دے دے، ایک بار تیرے گھر کا دیدار کر سکو۔ الفاظ سننے والے تو ہزار ہیں لیکن خاموشی سننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا۔ جو بھی ہو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ سے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے عظیم ایمانداری ہے۔ وہ غم جس کے ملنے پر آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اس خوشی سے بہتر ہے جس کے ملنے پر آپ اللہ کو بھول جاؤ۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقے التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ میں مایوس نہیں ہو سکتا، میرا یقین تو میرا اللہ ہے۔ شہزادیوں کے چہروں پر حجاب اچھے لگتے ہیں، حقیقی حسن یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ جو تعلیم آپ کے سر سے دوپٹہ اتروا دے ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ ابھی تو آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ابھی تو جنت میں اپنے اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ آپ کی مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ، مگر میرا دل آپ کے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے۔ درد رو میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ اللہ سے رابطے مضبوط ہوں تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صبر کرو کیونکہ وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ بے شک وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی اللہ کی ذات ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لیں، دنیا والوں کو کون راضی کر پایا ہے؟ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے رد نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ اپنے کتنے گناہ کیے، اسے تو بس اب کے ایک آنسو سے محبت ہے۔ وہ جو اب کئی گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو کر بہاتے ہیں اللہ پاک ہے نا، وہ لوگوں کی طرح اپنے در پہ آنے والوں کو دھتکارتا نہیں ہے۔ بس تم اس کے در پہ جانے والے بنو۔ اللہ نے جتنا سکون نماز میں رکھا ہے اتنا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھا۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں،
یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو۔ تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو؟ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ صبر وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اچھا ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں۔ کسی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر سے دکھانا ہوتا ہے۔ قسمت اور وقت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے لیے اپنا دل صاف شفاف اور کھلا رکھتا ہے، ان کی ہمدردی و خیر خواہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ پھول بن کر مسکرانا بھی زندگی ہے، مسکرا کر غم بھولانا بھی زندگی ہے۔ مل کر لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوا، ملے بغیر دوستی نبھانا بھی زندگی ہے۔ صبر کرنے والوں کا انجام خوبصورت ہوتا ہے، پھر اللہ بھر دیتا ہر وہ زخم جو ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی نہیں بھرے گا۔ اور جب اللہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو دل میں ہر طرف سکون کی لہر آ جائے گی، اور تم اپنے رب کے فیصلوں پر خوش ہو جاؤ گے۔ وہ سانحے بھی ہوئے شام آشیانوں کو، پلٹ کے آئے پرندے تو پیڑ تھے ہی نہیں۔ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، تمام راستہ پھولوں بھرا ہے۔ میرے لیے کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے، میرے لیے فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن کر دیتی ہیں: 1 زن، 2 زر، 3 زمین۔ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنا: جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔